بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ الشمس کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 پڑھی گئی اور سورت ختم ہوئی۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ قوم سمود نے خود ہی مطالبہ کیا اپنے نبی صالح علیہ السلام سے کہ اپنی نبوت کی صداقت میں، یعنی آپ سچے نبی ہیں، ایک گابھن 10 مہینے کی اونٹنی ایک پتھر کی چٹان کو کاٹ کے اس سے نکالیے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچہ گابھن اونٹنی ہمارے سامنے پیدا کرے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اونٹنی برآمد ہو گئی، بچے بھی اس نے جن دیے، ان کے کنویں کے پانی کی تقسیم بھی کر دی کہ ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن ان لوگوں کے جانور پیئیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کی طبیعت میں ہمیشہ سے اللہ کی بغاوت اور اللہ کے نبی کی مخالفت رچی بسی ہوئی ہے، آج بھی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اور اللہ والوں کو بھی نہیں مانتے، بلکہ اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ والوں کا مذاق اڑانا نہیں ہے، اللہ کا مذاق اڑانا نہیں ہے، اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دینا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے انسان کے، لیکن جب پکڑ آ جاتی ہے تو بلبلانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے پھر بات آئے گی۔ فَكَذَّبُوهُ، تو قوم سمود نے، انہوں نے جھٹلایا جی اس کو، فَعَقَرُوهَا، پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے، یعنی نبی کی نبوت کے دلائل میں معجزہ مانگا، جب دکھلایا تو جھٹلا دیا، اور کہا تھا انہوں نے جی کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا، یعنی مارنا پیٹنا نہیں۔ لیکن ایک بدبخت جس کا کل نام بھی بتا دیا تھا ہم نے، اس کا نام تھا کیا، قذار بن صانف، اس نے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دینے کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کو باخبر کر دیا۔ اللہ کی ذات بڑی حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑا، کہا 3 دن انتظار کرو، 3 دن کھا پی کے موج مستی کر لو، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ صفایا رکھ دے گا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد عذاب آیا اور سب کی سب قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ کاٹا تھا تو ایک ہی شخص نے، سب کو اللہ نے کیوں تباہ کر دیا؟ ہوتا یہ ہے کہ مجرم ایک ہوتا ہے اور تائید کرنے والے سب ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کیا اس نے یار، خامخواہ کے لیے مصیبت ڈالا ہوا تھا، اس اونٹنی نے پانی نہیں پینے دیتی تھی، یہی پی جاتی تھی جی۔ تو کبھی بھی انسان کو نہ تو برا بننا اور نہ برائی کا ساتھ دینا، نہ برائی کا ساتھ دینا۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ برائی نہیں کرتے لیکن بدمعاشوں کا ساتھ دیتے ہیں، گویا کہ وہ بھی وہی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ تو جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو ان پر بھی آئے گا۔ بچے گا کون؟ کہ جو گناہ نہ کیا اور نہ گنہگاروں کا ساتھ دیا، نہ گنہگاروں کی تائید کی
اور پھر وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی، نشانی تھی اللہ پاک کی قدرت کی، اس لیے اللہ پاک کا عذاب آیا اور سب کے سب کو اللہ نے کل سنا دیا تھا تباہ و برباد کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر الٹ مارا ان پر ان کے رب نے۔ جی کل سنا دیا تھا کہ ہوا چلی اور ان کو اٹھا کے لے گئے اوپر، اور اوپر سے جا کے ہوا نے نیچے پٹخ دیا۔ پٹخ دیا تو کیسے ہو گئے؟ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ، ایک دم پھوس گئے، جی نام و نشان مٹ گیا، جی مستی کا سزا پالی۔ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، بسبب ان کے گناہوں کے پھر برابر کر دیا سب کو۔ فَسَوَّاهَا، قوم نے ہلاکت خریدی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس اونٹنی کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ سخت دردناک عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ ان لوگوں نے اس بات کو جھوٹ سمجھا، پیغمبر کو جھٹلا دیا، تکذیب کی اور اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ آخر وہی ہوا جو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو مٹا کر برابر کر دیا۔ یہ جو آیا فَكَذَّبُوهُ، جی انہوں نے جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو عذاب آئے گا، کہا نہیں کوئی عذاب نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھہرو۔ فَعَقَرُوهَا، سب نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، قتل کر دیا۔ قتل کرنے والا اگرچہ ایک ہی شخص تھا لیکن مشورہ قتل میں سب شریک تھے، اس لیے قتل کرنے کی نسبت اللہ نے سب کی طرف کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 روز تک تو تم زندگی سے لطف اٹھا لو، پہلے 3 دن صبح کو تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، کا یہ علامت ہوگی، پہلے 3 دن چہرہ زرد ہوگا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ، اور 3 روز کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ جو آیا بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ یعنی پیغمبر کی تکذیب اور اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، پر سب کی تباہی ایک سی آ گئی، ہلاکت عام کر دی اور کوئی چھوٹا بڑا زندہ نہ بچا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔ دنیا میں کیا ہوتا، ایک آدمی بہت دمنگ ہے، اگر کوئی اس کو تڑی دے پھر بھی اس کو ڈر لگتا ہے، یا دنیا میں کوئی ظالم ہو جی تو سوچتا ہے اگر میں ایسا کروں گا تو ہو سکتا ہے عوام میری مخالف ہو جائے گی، میرا تختہ پلٹ دے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ لیکن اللہ پاک کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کا کوئی تختہ پلٹے گا؟ اس کی طرف اشارہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو کوئی خوف نہیں۔ یعنی جیسے بادشاہان دنیا کو کسی بڑی قوم یا جماعت کی سزا دہی کے بعد احتمال ہوتا ہے کہ کہیں ملک میں شورش برپا نہ ہو جائے یا انتظام ملکی میں خلل نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی کون سی طاقت ہے جو سزا یافتہ مجرموں کو انتقام لینے کے لیے اللہ کا پیچھا کرے گی؟ کوئی وہاں تک کون پہنچے گا بھائی؟ الیاذ باللہ جی۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ یعنی سب سے بڑا بدبخت اونٹنی کو قتل کرنے والے کے لیے جلدی سے سزا تیار ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ کے خلاف کسی کی کوئی سازش نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے۔ سورت ختم ہوئی، انشاءاللہ 2 روز بعد سورہ واللیل شروع کریں گے۔ چلیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔